أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. انتم الفقراء الى اللہ. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماہ شعبان کی اول ایام کی جس میں ولادتیں باسعادت ان ہستیوں کی کہ پروردگار اگر انہیں روئے زمین پر نہ بھیجتا تو ہمارے لیے ہدایت تک پہنچنا بہت مشکل تھا. اور انہی میں سے بہرحال ایک عظیم ہستی کی، ایک امام معصوم کی آج شب ولادت ہے. اور یقیناً جب امام آج کی رات 1400 سال پہلے جب مدینہ منورہ میں امام حسین علیہ السلام کے گھر میں آئے ہوں گے تو یقیناً گھر پر رونق ہوگا اور گھر والے اس مولود کے ولادت پر بہت خوش ہوں گے. لیکن دوسری طرف یقیناً آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے، کیونکہ آنے والا مولود وہ تھا کہ جس نے زندگی میں بہت گریہ بھی کرنا تھا. لیکن بہرحال اسلام کی بقا کے لیے ان کا ہنسنا، ان کا رونا، ان کا سونا، ان کا اٹھنا، ان کا ہر کام اسلام کے لیے تھا. اور اسلام اگر کامیاب ہو جائے اور وہ پیغام جو خدا کا ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے تو پھر یہ اپنی کسی بھی تکلیفوں کو تکلیف نہیں سمجھتے. وہ بھی اسی طرح بہرحال آج چوتھے امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام کی بہرحال ایام ولادت ہے اور بہت سارے پہلو ہیں جو امام کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں. دامن وقت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں کہ بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کیا جائے. کچھ عرائض ہیں کہ امام نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو اجاگر کیا، ان پر کچھ روشنی ڈالیں گے. پھر کچھ امام کی حدیثیں ہیں، کچھ امام کی تعریف ہے خود امام کے اپنے زبانی. تو بہرحال جتنا موقع اور وقت نے میں ساتھ دیا اور جتنی توفیق ہو سکی انشاءاللہ اس کو آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام نے بہت سارے کام خاموش رہتے ہوئے کہ ظاہراً لگتا تھا کہ امام، کیونکہ ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے. کہیں امام نے صلح کی ہے تو کہیں امام نے قیام کیا، کہیں امام نے تعلیم دی، شاگرد بنائے، کہیں ہر امام نے اپنے طریقے سے اپنے زمانے کے اندر یہ کام کیا ہے. چوتھے امام نے زیادہ تر جو کام ہمارے پاس پہنچا ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو امام سے ہمیں ملتی ہیں، جس میں زیارتیں ہیں، دعائیں ہیں اور مناجات ہیں، اور اس کے علاوہ رسالہ حقوق ہے کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں امام سے ملتی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ بہرحال ہم ہر امام کو جب یاد کرتے ہیں ان کی ولادت پہ اور شہادت پہ تو کوشش کریں کہ بہرحال جو چیزیں ان کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں کم از کم ہم ان کو تھوڑا بہت دیکھ لیں. یہ نہ ہو کہ زندگی گزر جائے اور انسان نے صحیفہ سجادیہ کو دیکھا ہی نہ ہو. یہ ہماری زندگیوں کے اندر بہت یقیناً افسوسناک مراحل ہیں کہ ہمارے درمیان میں اتنی بہترین کتابیں موجود ہیں لیکن ہمیں وقت نہیں ملتا.
کیونکہ ہم مصروف ہیں اور ہماری زندگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو عزیزان محترم، ائمہ سے زیادہ کوئی مصروف نہیں تھا زندگی اور کائنات کے لیے. ہمیں ظاہراً وہ ایک مخلوق ہم تھے، نہ جانے کتنی مخلوقات کا ان سے جو ہے وہ تعلق ہوتا تھا. کیونکہ امام صرف روئے زمین کے لیے نہیں تھا، امام پوری کائنات کا امام ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے، حجت خدا ہے روئے زمین پر. تو اس لیے بہرحال انہوں نے ہمارے لیے اگر کوئی چیز تعلیم فرمائی ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں وقت نکالنا چاہیے، اور تھوڑا سا وقت نکالیں اور توسل کریں. اگر وقت نہیں نکلتا تو توسل کریں ان سے کہ مولا مجھے توفیق دیں کہ یہ جو آپ نے ہمارے لیے لکھا فرمایا ہم اس کو پڑھ سکیں اپنی زندگی میں، اور تھوڑا تھوڑا پڑھ سکیں. دیکھیں یہ دنیا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں، ہم بہت کماتے ہیں کھاتے ہیں، زندگی ہے وقت نہیں ہے. یہ تو پلک جھپکتے گزر جائے گا. جب انسان دوسری دنیا پہنچے گا، جب اس کو دیکھے گا تو بولے گا یہ تو پلک جھپکنا تھا گزر گیا. کہ اب وہ وہاں پر ہمیں پھر ایک ایک چیز یاد آئے گی کہ جو یہاں پر ہمیں کرنی چاہیے تھی اور جو ہم نے نہیں کی ہے. خود امام چوتھے امام سے کہ مومن کی نشانی ہے کہ انشاءاللہ توفیق ہوگی تو بتائیں گے، امام ایک شخص کو صدقہ میں چیزیں دیتے ہیں تو پھر امام اس سے واپس لے لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک منٹ واپس دو، پھر اس کو چومتے ہیں، پھر واپس دیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ صدقہ سب سے پہلے خدا کو حاصل ہوتا ہے، خدا وصول کرتا ہے. تو میں چوم رہا ہوں کہ یہ چیز پہلے خدا کی بارگاہ میں جانے والی ہے. یعنی کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں آخرت. خوب زہری جو ایک صحابی ہے وہ بات کو نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے شب کی تاریکی میں دیکھا امام کہیں جا رہے ہیں. میں پیچھے ہو لیا، میں نے پوچھا کہ مولا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا مسافرت پر، یعنی سفر پہ جانا ہے میں نے، اور اس کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، یعنی سفر پہ جانے کے لیے ایک ذخیرہ چاہیے، ایک سامان چاہیے. تو میں اس سامان کو اس ایک جگہ پہ رکھنے جا رہا ہوں کہ وہ مجھے سفر میں کام آئے. تھوڑے دنوں بعد اس نے دیکھا دوبارہ امام کو کہ مولا آپ تو کہہ رہے تھے میں مسافرت پہ جانا ہے، سفر پہ جانا ہے. تو کہا میں ابھی بھی سفر میں ہوں، یہ سفر آخرت کا سفر ہے. اور وہ جو امام اپنے کندھوں پر لاد کر لے کے جاتے تھے غریبوں اور فقراء کے لیے، وہ کھانا، روٹی، اس طرح کی چیزیں، تاکہ کسی کو کچھ دینا، یعنی یہ آخرت کا سامان ہے جو میں اس دنیا میں مہیا کر رہا ہوں. عزیزان محترم، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا سفر اور کیا چیز مہیا کی ہے؟ کیا ہم نے نہیں جانا ہم اپنے سامنے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو دفن ہم اپنے جا کر تدفین کر کر آتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، دوسرے نے جانا ہے، ہم نے نہیں جانا. اور کہیں پر بھی یہ ہمارے ذہن میں نہیں. تو ایک شخص تھا، اس کو ملک الموت دیکھا تو اس نے بولا کہ بھائی جب آپ آئیں، علماء نے واقعے کو نقل کیا کتاب میں، کہتے ہیں کہ جب آپ آئیں تو مجھے بتا کے آئیے گا تاکہ میں اپنا کوئی حساب کتاب کر لوں پہلے سے. انہوں نے ٹھیک ہے. وقت گزر گیا کافی، ملک الموت آ گیا، آپ کے تیار ہو جاؤ. کہا میں نے آپ سے کہا تھا تھوڑا مجھے پہلے بتا دیجئے گا تاکہ میں حساب کتاب کر لوں اپنا. کہا میں کئی دفعہ آیا تھا، میں تمہارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم باتوں میں مصروف تھے. میں تمہارے فلانے رشتہ دار کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم سر جھکائے نیچے کھڑے تھے، تم نے مجھے نہیں دیکھا. یعنی جتنے بھی میرے اطراف میں فوتگی ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے، یہ ملک الموت مجھے بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھی لینے آ رہا ہوں، میں نے تمہیں بھی لے کے جانا ہے. تم اپنی آخرت کا کیا سامان کیا ہوا ہے؟ حضرت سلیمان نبی کہ جو کھڑے ہوئے تھے ایک عالی شان محل بنانے کے لیے، اپنا وہ بنانے کے لیے، اور ساری مخلوقات کام کر رہی تھیں، جن اور جانور اور سب، اور اپنی عصا لے کر کھڑے ہوئے تھے. ملک الموت آ گیا، کہا کہ وقت ہو گیا ہے. کہا مجھے تھوڑا سا وقت دیں. کہا نہیں، نبی ہے، وقت نہیں دیا. وہیں کھڑے ہوئے، وہ تو دیمک نے اس عصا کو کھانا شروع کیا. تو کافی عرصے کے بعد جب وہ ان کا بدن وہاں سے ہٹائے تو پتا چلا، ورنہ کافی عرصے تک وہ لوگ کام کرتے رہے. عزیزان موت، ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا، بتا کے نہیں آئے گا. وہ رسول خدا کے تھے جن کے دروازے پر دستخط دے کر آیا تھا.
عزیزان محترم، ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا وہ امام جس کی آج ہم جشن میں آئے ہیں، وہ اپنا زادرہ رات کی تاریکی میں جمع کر رہا ہے کہ وقت شہادت جب غسل دیا میرے پانچویں امام نے، امام باقر علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ، تو امام کے بدن پر نشان تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے بعد میں امام سے پوچھا کہ یہ آپ کے بابا کے بدن پر کون سے نشانات تھے جو اتنے پرانے ہو چکے تھے؟ کہا یہ رات کی تاریکی میں میرے بابا یہ کھانے اور چیزیں غذاؤں کی بوریاں اپنے کندھوں پر ڈال کر غریبوں کو دے کر آتے تھے۔ عزیزان محترم، کہاں میری زندگی میں خوب ٹھیک ہو سکتا ہے اس طرح غریب فقراء نہ ہوں، کوئی تو ہوں گے، بہرحال کہیں تو ہوں گے، کہیں ہم نے اپنے ملک کے اندر ہوں گے ہمارے، کبھی ہم نے کوئی زحمت کی، ہم تو اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ کبھی ایک کھانا رستے میں چلتے ہوئے پیک کرا لیں، ہو سکتا ہے کوئی غریب فقیر، کوئی ایسا شخص کہ جو یہ نہ کھا سکتا ہو وہ مل جائے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا بی بی بہت غمگین ہے، اداس ہے۔ کہا بیٹی یہ چہرے پر غم اور اندوہ؟ کہا بابا مجھے آخرت کی یاد آ رہی ہے کہ جب لوگ وہاں پر عریاں ہوں گے، یعنی لوگوں کے پاس وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو چھپا پائیں گے، سب عیاں ہوگا، ہر چیز ظاہر ہوگی وہاں پر۔ تو عزیزان محترم، ہم کیونکہ بہرحال ہم لوگوں کو تذکرہ بھی بہت زیادہ نہیں دیا جاتا، ہم بھی خوش ہو کے چلے جاتے ہیں محفل مجلس سے، تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ آخرت کی یاد ہے نہیں۔ قرآن 30% آخرت کی طرف توجہ دے رہا ہے، قرآن کی آیتیں آخرت کی طرف گفتگو کر رہی ہیں، ہمیں یاد دلا رہی ہیں۔ بعض علماء ایسے تھے کہ جب وہ کچھ قرآن کے سورہ جو آخرت کی طرف تھے اس کو پڑھتے تھے، گریہ کرنا شروع کر دیتے تھے، رونا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اسی لیے تو بہرحال اس امام کی مولود کی برکت کے ذریعے سے کم از کم اپنی آخرت کو یاد کریں، پہچانیں کہ میں آخرت کیا ہے۔ تو امام اس طرح آخرت کا زادرہ تیار کر رہے ہیں، اور یہ ہر امام نے اپنی زندگی کے اندر انجام دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوئی چیز اپنی آخرت، عزیزان محترم، جو چیز اس دنیا میں ہم اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے خرچ کریں گے وہ چیز باقی رہ جائے گی۔ جو چیز میرے پاس ہے وہ فنا ہے، جو چیز میں نے خدا کے راہ میں دے دی وہ روز قیامت میں ہے، جو چیز میں نے خود رکھی اور اس کو شاید میں نے صحیح استعمال نہیں کیا وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ نہ وہاں اس کام آئے گی نہ اس جہان میں کام آئے گی۔ تو بہرحال امام نے جہاں پر بہت سارے ایسے کام کیے، وہاں پر امام عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے اور امام اتنا گریہ کرتے تھے کہ ایک دفعہ حاکم وقت نے جب امام کی حالت دیکھی کہ امام کی آنکھیں گریہ کر کر کے اندر کی طرف ہو گئی ہیں، بدن بہت ضعیف ہو گیا ہے، تو اس نے امام کی حالت دیکھی اور خود گریہ کرنے لگ گیا۔ امام کو احترام سے بلایا، بٹھایا، کہا آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ تو خود شفاعت ہیں، آپ تو رسول کے بیٹے ہیں، رسول خدا شافی محشر ہیں، آپ کو کیوں؟ تو میرے امام فرماتے ہیں کہ یہی سوال رسول خدا سے بھی کیا گیا تھا، تو رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ رسول خدا سے بھی تو کہا تھا کہ ازواج نے کہ آپ کیوں اپنے رخسار کو گرم ریت پر یا ریت پر رکھ کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ رسول خدا نے کیا کہا؟ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ رسول خدا سجدے میں کہہ رہے ہیں رب لا تکلنی الی نفسی، اے میرے پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے لمحے کے برابر میرے حال پر مت چھوڑ۔ رسول ہیں، کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ عزیزان و تمام امام یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں دنیا کی، جو میرے اپنے بدن کے اندر ہیں، میرے اطراف میں ہیں، اگر میں
تا قیامت تک زندہ رہوں اور روز روزے رکھوں اور اتنے سجدے کروں کہ میرے پلکیں جھڑ جائیں گریا کر کر کے، تو بھی میں خدا کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ شکر میری زندگی میں کہاں ہے؟ کیا میں نماز کے بعد سجدہ شکر تھوڑا طولانی کرتا ہوں؟ نہیں۔ عزیزان محترم، علماء کرام، خوب ٹھیک ہے ہم نے ائمہ کو ہم دور ہیں نہیں دیکھ پائے، اصحاب کو نہیں دیکھ پائے، علماء کم از کم سجدہ اتنا فجر کا تھوڑا انسان طولانی کرے، فجر کی نماز کو تھوڑا سا طولانی پڑھا کرے، تھوڑا آہستہ آہستہ، تھوڑا ذکر رکوع کا سجدے کا تھوڑا سا زیادہ کیا کرے، تاکہ انسان کچھ تو قریب ہو خدا۔ روزمرہ کی نمازیں تمہاری ایسی ہیں، بس اللہ اکبر کیا جلدی جلدی بس نکل گئے۔ کوئی تو وقت نکالیں کہ جہاں پر ہم خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے۔ لگتا ہے کہ کام مشکل ہے، مگر اسی کاموں میں لذت ہے۔ خادم حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وہ فرماتا ہے کہ وہ آیت اللہ نخودکی اصفہانی کی جو خود حرم امام میں دفن ہے ایک صحن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت زمانے میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو وہ عبادت کیا کرتے تھے حرم میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چھت پہ عبادت کرنے جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو جو چھت پہ جاتا ہے، صبح کھول دینا۔ خدام کہتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، چھت پہ چلے گئے۔ صبح میں اٹھا تو برف پڑی ہوئی تھی، میں ایک دم دوڑا کہ میں نے تو دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں جب اوپر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آیت اللہ نخودکی اصفہانی رکوع کی حالت میں ہے اور 2-2 فٹ برف پڑی ہوئی ہے اوپر۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یعنی ذکر کی گرمی نے باہر کی ٹھنڈک کو محسوس ہونے نہیں دیا۔ عزیزان اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ عزیزان محترم، اس طرح علماء نے کہاں سے لیا؟ ائمہ سے لیا، سید الساجدین سے لیا، کہ جو اتنے سجدے کرتے تھے کہ ماتھے پر گڑھے پڑ جاتے تھے اور کٹوانے پڑتے تھے۔ تو کوئی تو میری زندگی میں اس امام کو میں مانتا ہوں، کچھ تو میری زندگی میں کوئی ایک سجدہ تو ہو، کچھ تو طولانی سجدہ ہو میری زندگی کے اندر۔ امام نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، راوی کہتا ہے کہ امام کی ابا ہٹ گئی۔ میں نے کہا امام کو کہ نماز کے بعد کہ مولا آپ متوجہ نہیں تھے کہ شاید نماز میں آپ کی ابا ہٹ گئی؟ امام کہتے ہیں مگر تم نہیں جانتے تھے میں کس کے سامنے کھڑا تھا۔ یعنی توجہ اس خالق کے آگے کیسی ہے؟ بیان ہوتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، امام نماز پڑھ رہے ہیں، بہت شور مچایا گیا، نہیں آگ بجھ گئی۔ امام نماز ختم کی، امام سے پوچھا کہ مولا آپ متوجہ نہیں ہوئے، آگ لگ گئی تھی؟ انہوں نے کہا اس آگ سے زیادہ خطرناک آخرت کی آگ ہے، میں اس کی طرف متوجہ تھا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں کیونکہ سب یہی نظر آتا ہے، یہی سب کچھ ہے، یہ کچھ ہو گیا چھن جائے گا، کچھ ہو جائے گا، ہمیں اسی کا خوف ہے۔ ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ اب جاب رہے گی نہیں رہے گی، یہ رہے گا وہ نہیں رہے گا، بچے کا یہ وہ، کیونکہ ہم محدود ہیں، ہم پرواز ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تھوڑا سا بلندی نہیں ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ معارف اہل بیت نے ہمیں کہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ یہی حال آج پورے معاشرے کا ہے، پوری سوسائٹی کا ہے۔ فرد سے ہی سوسائٹی بنتی ہے نا، خوب سوسائٹی کوئی الگ سے تو نہیں پائی جاتی ہے، جامع معاشرہ انسان فرد سے بناتا ہے۔ میں بھی معاشرے کا حصہ ہوں، وہ چیز جو میں پسند نہیں کرتا کہ معاشرے میں نہ ہو، میں خود انجام دے رہا ہوں، وہ اگر میں خود انجام دے رہا ہوں تو میں شریک ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ معاشرہ اچھا ہو تو اچھائی کو میں اپنے آپ سے شروع کروں، تبدیلی کو میں اپنے آپ سے شروع کروں، اسی انتظار میں کہ وہ اچھے ہوں گے، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، تو سب یہی کرتے رہیں گے، تو وہ کس کے پاس آئے گا جو انتظار کر رہا ہے؟ کوئی اور آئے گا۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، حق ہے، وہ تو آئے گا۔ یہ نہ ہو کہ کاروان آئے اور چلا جائے اور میں دیکھتا رہ جاؤں۔
مجھے اپنے لیے افسوس کرنا چاہیے. یہی ہے کہ امام سے جب پوچھا گیا، ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں حرم بیت اللہ کہ خدا ہم سب کو جو ہے وہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ رہے میں وہاں تھا، میں نے دیکھا رات کو کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر گریا کر رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے کہ پروردگار میں خطا کار ہوں، پروردگار اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے. ایک طولانی مناجات ہے جو امام نے کی ہے. کہتا ہے اور وہ شخص بے ہوش ہو گیا. کہتا ہے میں پھر دیکھا، پھر کھڑا ہوا، پھر اس نے یہ کیا. جب میں پہنچا تو میں نے جا کر دیکھا کہ وہ کچھ اور نہیں، کوئی اور نہیں، چوتھا امام ہے. میں نے ان کو اٹھایا اپنے زانوں پر تو میرے آنسوؤں سے امام کے رخسار کر امام کی آنکھ کھولی. تو میں نے کہا مولا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مگر آپ کے بابا امام حسین، آپ کے جد امام علی، آپ کی مادر جد بی بی زہرا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ روز قیامت نہ کوئی باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی. قرآن کی آیت کی تلاوت کی جس میں ہے پروردگار کہتا ہے، سورہ عبس کی غالباً آیت ہے کہ روز قیامت انسان 5 لوگوں سے بھاگے گا. ایک اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنے دوستوں سے اور اپنے بھائی سے بھاگے گا. مانا جاتا ہے امیر المومنین بھی مولا فرماتے ہیں کہ اس دن ماؤں بہنوں کے بین کچھ نہیں کر پائیں گے تمہارے لیے، تم تنہا ہوگے. تو امام فرماتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہوگا، میں اکیلا حساب ہے، تو میں کیوں نہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑاؤں. عزیزان محترم، بہرحال ہم صحیفہ سجادیہ کو کھولیں، تھوڑا سا تو کھولیں. کم سے کم جو مفاتیح الجناح کے اندر دعائیں ہیں وہ صحیفہ سجادیہ میں سے ہیں. صحیفہ سجادیہ خود جو امام کی دعائیں تھیں وہ 200 کی تعداد ہے، لیکن جو جمع کیا گیا 50 سے کچھ زیادہ وہ صحیفہ سجادیہ میں ہے. لیکن مفاتیح الجناح میں بھی ہر روز کی دعا ہے، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، چھوٹی سی دعا ہے. آپ اس کے مفاہیم دیکھیں، آپ اس کو پڑھیں. میرے خیال میں 3-4 منٹ سے زیادہ آپ کے خرچ نہیں ہونے ہیں ڈیلی. آپ پڑھ لیں. پڑھ نہیں سکتے تو پلے کر دیں. آج کل تو ہر چیز آڈیو آ گئی ہے، اپلیکیشنز آ گئی ہیں. کتنی اپلیکیشن ہے جس کے اندر ڈیلی کی دعا ہے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ اس کو پلے کر دیں، سن تو لیں کم از کم. خوب مفاتیح الجناح کے اندر 15 مناجات ہیں مولا کی، بہت بڑی نہیں ہے وہ. توبہ کرنے والے کی، شکر کرنے والے کی. کم از کم میں ایک دفعہ تو دیکھوں انہیں کہ میرا امام نے کیا کہا ہے. آیت اللہ مراشی نجوی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں میں نے صحیفہ سجادیہ تحفتاً بھجوائی جامعۃ الازہر مصر میں جو ہے حوزہ علمیہ. وہاں کے جو بہت بڑے مفتی تھے، غالباً تنتھاوی تھے اس زمانے میں، وہ کہتے ہیں جب ان کے پاس یہ کتاب پہنچی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کاش یہ کتاب جوانی میں مجھے ملی ہوتی تو میں اس پر شرح لکھتا کہ کیا منابع ہیں، کیا سورس ہیں آپ کے پاس. ایک اور فرانس کا ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ہابن کینری ہے کیا ہے، کہ جب وہ کرسچن مسیح تھا، جب وہ آیا حوض علمیہ کی طرف تو اس سے پوچھا گیا کہ تم جب اس وقت مسیح تھے تو کیا تھا، تو تم جو عرفان مسیح کا ہے اس میں کس طرح خدا سے مخاطب ہوتے تھے. کہتے تھے میں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھ کر. عزیزان تم غیر مسلم انہی دعاؤں کے ترجمے پڑھتے ہیں اپنی عبادتوں میں، مگر ہم لوگ، ہمارے گھروں میں تو شاید ہو بھی نہیں کتاب صحیفہ سجادیہ کی. تو عزیزان محترم پھر ہم کس طرح امام کے ماننے والے ہیں؟ کیسے ماننے والے ہیں؟ امام نے اتنی زحمت کی ساری زندگی، اتنا گریہ کیا، لیکن ہم ذرا سی بھی زحمت نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے اندر. پھر ہم کہتے ہیں کہ روز قیامت میں ہماری شفاعت کریں. کیسے کریں؟ کچھ تو وہ خصوصیتیں میں بتاؤں گا جو امام نے بتائی ہیں مومن کی، لیکن کم از کم ہم چیزوں کو تو اپنی زندگی میں تھوڑا سا تو انجام دیں. عزیزان محترم
ہم لوگوں کو ریلیکس موڈ چاہیے. مولانا آئے کوئی ٹینشن نہ دے, مولانا آئے کوئی نصیحت نہ کرے, بس ایسی بات کرے کہ بس ہم بھی واہ واہ کریں, بس ہم بھی چلے جائیں, وہ اپنے گھر چلا جائے. عزیزان محترم, جو بھی مولانا آتا ہے وہ کم سے کم کچھ نہیں تو لفافہ لے کے جاتا ہے. آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ وہ تو لے کے جا رہا ہے, کچھ پڑھے کہ نہ پڑھے. آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ عالم دین سے بھی روز قیامت سوال کیا جائے گا کہ تمہیں 1 گھنٹہ دیا, 1 گھنٹہ ملٹی پلائی بائی 1000, 500, 10,000 جتنے بھی لوگ تھے, اتنے گھنٹے تم نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ. اس کا حساب اپنی جگہ پر ہے, لیکن میرا بھی تو حساب ہوگا. میں بھی تو سننے جا رہا ہوں, میرا بھی تو کوئی حق ہے. بہرحال اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, ہمیں اپنی زندگی میں تھوڑی سی حرکت کرنی چاہیے. صلوات بھیجے محمد وعلی تو امام نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کیے اس سختی کے دور میں, حالانکہ بہت جو دور تھا وہ بہت سرسخت تھا. واقع کربلا کے بعد کہ جو ایام تھے وہ اس لیے نہیں, بڑے بڑے اور بہت سارے واقعات ہو چکے تھے. امام نے جو پہلا کام, علماء جس کو کوٹ کرتے ہیں کہ امام نے پیام جو تھا عاشورہ کا, اس پیغام کو واضح کیا لوگوں کے آگے. یعنی امام واقع کربلا کے تقریباً 34-35 سال زندہ رہے ہیں. امام نے تقریباً 10 سال, تقریباً 3 دہے تو دیکھے ہوں گے. امام کے پاس جب بھی پانی آتا تھا, امام کہتے تھے کہ میرے باپ کو پیاسا مار دیا گیا. جب بھی کھانا آتا تھا, امام کہتے تھے میرے باپ کو بھوکا مار دیا. یعنی اس طرح امام نے عاشورہ کو, ہر جہاں موقع ہوتا تھا امام نے عاشورہ کو زندہ رکھا. گریا امام سجاد کا آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح امام نے گریا کیا. عالم دین عالم آیت اللہ حکیم, ان سے پوچھا گیا کہ بات ہے کہ امام نے خون کے آنسو روئے. کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خون کے آنسو روئے؟ تو آیت اللہ نے رومال کو آنکھوں پہ لگایا اور تھوڑی دیر میں ہٹایا تو رومال پہ خون لگا ہوا تھا. کہا یہ تو ہم سے گریا ہو جاتا ہے, وہ تو امام تھا. وہ جس کے سامنے 18 یوسف نہ رہے ہوں یقیناً, تو امام نے اپنی زندگی میں گریا کر کر پیغام عاشورہ کو زندہ رکھا, کوئی لمحہ جانے نہیں دیا. دوسری چیز, کیونکہ امام نے جہاں تعارف بھی کرایا کہ وہ انشاءاللہ وقت میں وہ خطبہ پڑھوں گا جس میں امام نے خود اپنا تعارف کروایا ہے, اس کے آخر میں بھی امام نے یہی بولا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا. اور دوسرا کام جو امام نے کیا اپنی زندگی میں, وہ یہ کیا کہ امام نے دعاؤں کے قالب میں, یعنی دعا کے فریم میں معارف اسلام کو پہنچایا. صحیفہ سجادیہ جو دعاؤں کی کتاب ہے, اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی, ہر چیز, حکومت کی مسائل, اس کے مسائل, اس کے مسائل. دعائے مکارم الاخلاق کہ خدا میں توفیق دے کہ مفاتی کے اندر بھی ہے اور اس کے اندر بھی. ہمارے ایک استاد نے 3-4 سال لگا دی اس کی شرح کرنے پہ, دعائے مکارم اللہ. اس میں ہر چیز طرح کی چیزیں امام نے تعلیم فرمائی ہیں. اس کے اندر عبادت کیسی ہو, شب کیسی ہو, صبح کیسی, ہر چیز اخلاق ہے. تو امام نے اس دعا کے فریم میں سب کچھ, اور امام کی ہر دعا میں دیکھیں گے سب سے پہلے کیا ہے, درود ہے محمد و آل محمد پر. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اب زیارت جو خاص طور پہ ایک زیارت جو بہت مہم زیارت ہے جو امام نے تعلیم فرمائی ہے, وہ زیارت امین اللہ کہ جو ہر حرم میں پڑھنے کی تاکید ہے. اور وہ دعا واقع ہے اس کے اندر 13 ایسی خواہشات ہیں کہ جو انسان جو ہے پروردگار سے حاجتیں ہیں جو مانگ رہا ہے. بہرحال توفیق ہو تو عام دنوں میں بھی آپ اپنے گھروں میں کہیں پر بھی ہے تو زیارت امین اللہ پڑھا کریں. امام نے دعا, عبادت, اپنی عبادت کے ذریعے سے ابو حمزہ عثمالی کہ جو امام کے صحابی بھی ہیں, اور دعائے ابو حمزہ عثمالی جو کہ ماہ رمضان میں ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ انشاءاللہ توفیق ہوتی ہوگی اور ہم پڑھتے بھی ہوں گے. اور ویسے بھی ماہ رمضان میں ماشاءاللہ آپ کا یہاں پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے کہ نماز بھی با جماعت ہے, پھر بہرحال افطار ہے اور قرآن ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور بچوں اور جوانوں کے لیے جو
درس کا اہتمام بھی ہوتا ہے کہ کورس ہے، ساری چیزیں، تو بہرحال انتظامیہ اپنی طرف سے جو زحمت کر سکتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن ہمیں بھی اپنا حق نبھانا چاہیے کہ ہم کم سے کم کچھ نہیں تو شریک تو ہوا کریں زیادہ زیادہ، کیونکہ بہرحال ماہ رمضان خود ماہ برکت ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، تو کم از کم ہم عام دنوں میں تو یقیناً سخت ہے بھی صحیح، لیکن ماہ رمضان میں تو دل آمادہ بھی ہوتے ہیں، تو کم از کم ہم ان ایام میں بھرپور شرکت کریں، اوروں کو بھی تلقین کریں، اور بچوں کے لیے درس ورس کا سلسلہ ہے یہ، کیونکہ جوان امان میں دیکھتا ہوں یہ 2-3 مہینے پہلے سے زحمت کر رہے ہوتے ہیں، کوئز بناتے ہیں، پیپرز بناتے ہیں، تو بہرحال کوشش کریں کہ اپنی بھرپور شرکت کریں۔ امام دعائے ابو حمزہ عثمالی سے بہرحال میں رمضان کی طرف چلا گیا۔ ابو حمزہ عثمالی کہتے ہیں کہ میں نے حرم میں مولا کائنات میں دیکھا کہ کوئی شخص ایسی عبادت کر رہا ہے کہ بدن پہ لرزات آ رہی ہے، تو میں پہچانتا نہیں تھا کون تھا۔ کہتا ہے جب وہ شخص باہر نکلنے لگا تو میں باہر غلام کھڑا ہوا تھا، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا مگر تم نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہا امام سجاد ہے۔ تو غالباً ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ابو حمزہ کی ملاقات ہوئی امام سے، تو اس نے جب اس طرح کہا تو پھر کہا، امام نے کہا کہ آؤ میں تمہیں مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے، نجف میں نہیں، تو امام نے اسے کہا کہ اگر کوئی یہ جان لے کہ مسجد کوفہ میں نماز کا ثواب کیا ہے تو وہ سینے کے بل آئے گا نماز پڑھنے مسجد کوفہ۔ یقیناً آپ کے سامنے کہ آپ زیارت پہ جاتے رہتے ہیں، نہیں جاتے ہیں انشاءاللہ، خدا نے مطالعہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس میں اتنے سارے مقامات ہیں اور بہت ساری نمازیں ہیں۔ پھر امام نے ابو حمزہ کو بولا کہ چلو چاہتے ہو تو میں تمہیں اس زمانے تک جو ہے وہ حرم میں مولا کائنات واضح نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، کہا میں تمہیں لے جاؤں، تو اس کو زیارت پہ لے کے کہا کہ یہ ہے مولا کائنات کی جگہ کہ جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ وہاں زیارت پڑھی اور زیارت امین اللہ اور اس طرح پہلے بھی تعلیم فرمائی۔ خوب امام یہ جو صحیف سجادیہ ہے، یہ جو ہے کہ یہ علامہ مجلسی غالباً کہتے ہیں کہ میری جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے امام سے پوچھا کہ کوئی کتاب بتائیں کہ جس سے میں خدا کے قریب ہو سکوں، تو امام نے کہا صحیفہ سجادیہ پڑھو، یعنی امام زمانہ نے خود اس کتاب کے لیے کہا ہے کہ جو چاہتا ہے خدا سے رابطہ ہو وہ صحیفہ سجادیہ پڑھے۔ بہرحال امام نے ایک اور کام جو اپنی زندگی میں کیا وہ یہ کیا کہ امام نے شاگردوں کی تربیت کی۔ جیسے چھٹے امام کے زمانے میں تو بہرحال ان کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوتے تھے، لیکن چوتھے امام کے دور میں ایسا نہیں تھا، ایک ایک شخص کی تربیت کی۔ اور جگہ پہ وارد ہوتا ہے کہ امام غلام خریدتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو آزاد کر دیتے تھے، یعنی اس طرح ایک ایک شخص کی تربیت کی۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام عید پہ اکثر ان کو آزاد کر دیتے تھے، تو عید آئی تو سب علماء کو پتہ تھا کہ امام نے آزاد کر دیا، سب بڑے خوش کہ بھئی ہم آ رہے ہیں۔ ایک گریہ کر رہا ہے، تو تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ امام نے اپنی اولاد کی طرح ہمیں پالا ہے، کوئی کمی نہیں رہی، میں امام سے دور ہو کر کہاں جاؤں گا؟ تو وہاں امام نے اسے گلے لگایا، اسے گریہ کیا، پھر اس کو چیزیں بھی عطا کی، ساری چیزیں عطا کی، اور وہ پھر امام کا اچھا بڑا شاگرد بنا اور ایک عالم بھی بن گیا۔ تو عزیزان محترم، ہم کم از کم ظاہر ہے اور آئمہ کے ظاہراً ہمارے پاس امام اس طرح نہیں ہے جس طرح بہرحال ہونے چاہیے، لیکن ہمارے پاس وہ مکتب تو ہے کم از کم کہ ہم اپنی تربیت کریں، اپنی اولاد تو کم از کم فرسٹ ہینڈ ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کی تربیت کریں۔ خود اگر نہیں چار باتیں جانتے تو کم از کم جتنا ہو سکتا ہے عالم دین سے، مکتب سے اپنے بچوں کو قریب رکھیں۔ وہیں پر ایک شخص ہے جو ابو خالد ہے، وہ امام کے زمانے میں ہے، وہ ایک فرقہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بعد اس پر جو امام کے بیٹے تھے محمد حنیفہ، اس کے اوپر تک کہ بھئی یہ امام ہے، جبکہ وہ خود یہ نہیں کہتے تھے کہ میں امام ہوں، لیکن بہرحال لوگ تھے جیسے
اسماعیلی ہیں، وہ کہتے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسماعیل تھے، جبکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں امام ہوں. اس طرح وہ ان کے تھے. تو ان کی خدمت میں آیا تو کہا کہ آپ کہہ رہے میں امام نہیں ہوں، میرا امام خود زین العابدین امام ہے. وہ ان کے پاس گیا، کہا کہ مولا آپ بتائیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، کہا کہ ان میں یہ کون ہے ان آیتوں کے اندر جو اولو الامر کا مصداق ہے. تو امام نے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سارے نام اس کو بتائے. اور وہاں امام نے کیا بات کی کہ امام نے کہا کہ آخری زمانے والے لوگ پہلے سے گزرنے والے لوگوں سے برتر ہوں گے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ کیوں ہر زمانے میں لوگوں نے امام کو دیکھا اور قبول نہیں کیا، اس زمانے میں لوگ امام کو نہیں دیکھیں گے مگر قبول کریں گے. عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے ہے کہ خدا کرے کہ ہم اس پر تا مرگ قائم رہیں، کہ ہم ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ لوگوں نے امام کو دیکھا نہیں مانا، وہ ہم نے نہیں دیکھا اور ہم نے مانا ہے امام کو. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے عزیزان محترم، اس میں ہماری ماؤں کا کمال ہے کہ جنہوں نے ہمیں اپنے باطن میں بھی رکھ کر کبھی زیارت عاشورہ پڑھی، کبھی حدیث قصہ پڑھی. جب ہم بچے تھے تو ہمیں نعت علی کے سوا کچھ نہیں سکھایا. تو آج بھی اپنی اولادوں کو یہ ساری چیزیں سکھائیں عزیزان. تو معاشرہ ماڈرن ہو گیا، اب رائم سکھاتے ہیں، ان کو پوئم سکھاتے ہیں، ہر چیز سکھائیں، مگر اس کو اس در سے دور مت ہونے دے. جو اس در سے دور ہو گیا وہ در بدر ہو جائے گا کہ نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. آیت اللہ تحریری حفظ اللہ کی جو ہمارے استاد ہیں کہ آپ کی صلوات ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وہ فرماتے ہیں کہ میں حرم امام رضا علیہ السلام میں تھا تو میری آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی کہ وہ زری کے بالکل جہاں آپ جاتے بھی ہوں گے انشاءاللہ آپ کو توفیق ہوگی کہ وہاں بہت رش لگا ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، بالکل زری کے سائڈ پہ. تو کہہ رہے میں نے وہاں آیت اللہ عظمیٰ بہجت کو دیکھا تو عالم دین تھے، فقی تھے، مرجع تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان سے مانگیں کیا، یعنی امام رضا علیہ السلام سے مانگیں کیا. بیچارے مانگنے کا بھی ڈھنگ آنا چاہیے کہ جتنی بڑی شخصیت ہے اس سے مانگنا کیا ہے. تو آیت اللہ عظمیٰ بہجت نے کہا کہ ان سے یہ مانگو کہ یہ ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرے. اب چاہے دنیا ہو، چاہے قبر ہو، چاہے برزخ ہو، چاہے آخرت ہو، اپنے آپ سے جدا نہ کریں بس. تو عزیزان محترم، اس لیے اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی نسل کو ان چیزوں سے، دعاؤں سے، زیارتوں سے. میں خود اس بات کا وہ ہوں کہ عمل نہیں کرتا. یہاں حدیث قصہ ہو رہی ہوتی، میں بھی بڑا دیر سے آتا ہوں، لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ حدیث قصہ ہو رہی ہے، کوشش کرے کہ انسان اس میں شرکت کرے. حدیث قصہ کے معنی آپ دیکھیں کتنے بڑے مفاہیم ہیں اس کے اندر. بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو انسان اپنی زندگی میں کرے بس کچھ. اور معروضات کے امام نے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. تو دیکھیں اگر کوئی اپنے آپ کو یہ بولے کہ میں ڈرائیور ہوں تو آپ کیا بولیں گے؟ وہ باتوں سے تھوڑی پتہ، بولے اسٹیئرنگ پہ بیٹھو پتہ چل جائے گا ڈرائیور ہو. وہ بولے جی میں ڈاکٹر ہوں تو بولیں جی کون سے کلینک میں ہو، کون سی یونیورسٹی سے پڑھے ہو، ڈگری کہاں کی ہے. کو بولے انجینئر ہے تو بولے کیا کام آتا ہے، ڈگری دکھاؤ. یعنی ہم ہر دنیا کے، آج کل کا زمانہ آ گیا کہ جو بھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس سے دلیل مانگتے ہیں، خوب دو. اور اگر کوئی یہ بولے کہ میں مومن ہوں تو اب اس کے پاس بھی تو کچھ ہو کہ مومن ہوں تو یہ ہے میرے پاس تو میں مومن ہوں. اب وہ کون بتائے گا؟ وہ امام سجاد علیہ السلام نے بتایا. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ محمد. تو امام کہتے ہیں کہ علامات المومن خمسہ، یعنی 5 علامتیں ہیں مومن کی. یہ 5 علامتیں پائی جاتی ہیں یہ مومن ہے. بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کسی سے، نہ کسی کچھ کہنے. ہمارے یہاں تو رواج ہو گیا بھائی ہر آدمی مومن اسلام کے بعد والا اپر درجہ ہے. اسلام تو سب لے کر آتے ہیں، مسلمان سارے ہیں. مومن سے قرآن بھی ہر جگہ کہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے یا کہیں یا ایھا الناس کہتا ہے. ہر جگہ وہ بھی مومن کو مخاطب، جہاں مومن کو مخاطب کرنا ہے وہ مومن کو مخاطب کر رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو گارنٹیڈ ہے کہ ہم تو ویسی مومن ہیں. تو اسی چکر میں کہ امام نے بتایا کہ یہ نہ ہو کہ روز قیامت میں، آخرت میں یہ لوگ، تو ائمہ نے ہر چیز کو ڈیفائن کیا ہمارے لیے
تو 5 علامتیں ہیں مومن کی. پہلی علامت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ الور فی الخلوہ، یعنی تنہائی میں تقوی اختیار کرتا ہے. تنہائی پہلے بھی میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، بہت زیادہ طولانی نہیں کروں گا اس پر. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. خوب شخص آیا امام کے پاس، گناہ کرتا تھا، نہیں کنٹرول، قابو نہیں کر پاتا تھا. خوب خدا امام کی خدمت میں آیا. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی چھوٹا بچہ تمہیں دیکھ رہا ہو گناہ کرو گے؟ کہہ رہا نہیں. تو کہہ رہا تم خدا کو چھوٹے بچے کے برابر بھی نہیں تسلیم کرتے؟ یعنی خلوت میں انسان، تنہائی میں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تقوی اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور آمنے سامنے تو ہم ایک دوسرے کے، ہم سارے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، تسبیحیں بھی ہاتھ میں لے لے کے گھومتے رہتے ہیں، تو اچھے ہم ایک دوسرے کو پتہ چلے. تنہائی میں کیسے ہیں؟ اکیلے میں کیسے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، کمرہ بند ہے. کوئی آئے گا تو چینل چینج کر دیتے ہیں، اکیلے میں چینل چینج کرتے ہیں. عزیزان محترم، امام پہلی نشانی ہی کہہ رہے ہیں، ہمارے مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی خلوت میں باتقوا ہے. دوسری نشانی امام کہتے ہیں کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے قلت کے اندر، یعنی جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی وہ صدقہ دیتا ہے. یعنی صدقہ دینا ناداری میں، یہ دوسری نشانی ہے. خوب جس کے پاس پیسہ ہے اس کو تو دینا ہی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے مال میں سے انفاق کرو. لیکن جس کے پاس نہیں ہے، تنگ دست ہے، خوب نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، وہ جو صدقہ دیتا ہے وہ دوسری نشانی ہے مومن کی. وہ شخص ہے آیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہا کہ مولا وہ رسول اللہ وہ حالات ٹھیک نہیں ہے، یعنی رزق میں تنگی ہے، کیا کریں؟ کہا صدقہ دو. اب بولیں گے پہلے بیچارے کے حالات تنگ ہیں، پھر رسول اللہ کریں صدقہ دو، کہاں سے صدقہ دے گا؟ کہا کہ نہیں صدقہ دو، اور جو بھی ہے دو. دیا، کوشش پیدا ہو گئی. عزیزان محترم، یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اپنے تم رزق میں چاہتے ہو کہ اس میں کوشش ہو، صدقہ دو. ہم صدقہ دیں، ہم عادت ڈالیں، روز 1 درہم 2 درہم بے شک ڈبہ بنا لیں، صبح نکلتے وقت ڈال دیا کریں، کو مل جائے دے دیا کریں، نہیں ہو جمع ہو کے دے دیا کریں. دیں، دینے کی عادت ڈالیں، کرم کی عادت ڈالیں. کریم کے ماننے والے ہیں، گھٹن کی عادت نہ ڈالیں، کسی بخیل کے ماننے والے نہیں ہیں. وہ ہم لوگ ہر چیز کو اپنے اندر گھٹ کے یہ میری ہے، میں رکھ لوں، وہ رکھ لوں. کتنے دن زندہ ہو، کس کو کیا پتا کون کتنے دن زندہ ہے. ابھی اٹھے اگلی سانس نہ ہو تو بہتر ہے شاید کوئی چیز روز قیامت کے لیے اچھی بن جائے تو انسان تھوڑا فراغ دے لو. تیسری نشانی امام کہتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْمُصِیبَہ، مصیبت جب اس پہ آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، پھٹتا نہیں ہے. یہ کیا کر دیا خدا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا. جیسے ہمارے بچے اچھے ہوتے ہیں نا، امتحان میں اچھے نمبر نہ آئے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی مولانا صاحب ہم نے، تو بس ذکر کیا تھا. بھائی ذکر کے ساتھ کورس بھی پڑھنا تھا نا، صرف تسبیح تھوڑی پڑھنی تھی. وہ تسبیح پڑھنے سے پاس ہوتے، ہم بھی جب اسکول میں ہوتے تھے ہم بھی یہ کہتے تھے تسبیح پڑھ لو، ذکر پڑھ لو. نمبر اتنے اچھے نہیں آتے تھے تو ہم کہتے یار اتنی تو اللہ کی عبادت کی، وہ آگے والا تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے گریڈ دیکھو، ہمارے گریڈ دیکھو. تو وہاں پہ محنت بھی کرنی ہے. مصیبت پڑے گی، مصیبت کس کی ہے؟ صحت کی، بیماری کی، پیسے کی، معاشی، ہر طرح کی مصیبت ہے. مصیبت پر صبر کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور سب سے زیادہ جو صبر ہے مصیبت میں یا صبر ہے وہ انسان کو گناہ پہ صبر کرنا، کہ انسان کے آگے گناہ موجود ہو اور انسان صبر کرے. اس صبر کی جزا سب سے زیادہ ہے. کہ انسان کس لیے کر رہا ہے؟ پروردگار تیری خاطر، تیری خاطر میں یہ سب چیزیں چھوڑ رہا ہوں. چوتھی نشانی والصدق عند الخوف، کہ مومن سچا ہے، سچ بولتا ہے چاہے اسے خوف ہی کیوں نہ ہو.
خب بعض موارد استثناء ہیں بعض حدیثوں کے کہ خب بہت سی جگہوں پر جہاں پر جان یا کسی چیز کی ہو تو وہاں پر انسان توریہ کر سکتا ہے، لیکن عام زندگی میں جہاں دیکھے وہ مجھے نفع ہو رہا ہے، مجھے نقصان ہو جائے گا اگر میں یہاں پر سچ بولوں گا کوئی چیز بیچتے وقت یا کوئی بات کرتے وقت، تو نہیں. مومن سچا ہے چاہے اس کو اپنا ہی کوئی نقصان ہو رہا. وہ ہم کتنے سچے ہیں یہ برل میں جانتا ہوں اور آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا. پانچویں اور آخری نشانی والحلم عند الغضب، مومن بردبار ہے، حلیم ہے جب اس کو غضب آتا ہے. وہ چوتھے امام کے لیے فرمایا گیا کہ ایک شخص آیا، اس نے امام کو جو ہے وہ دوسرے امام کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک شخص آیا اس نے امام کو اتنا کہا اور یہ کہا اور وہ کہا. امام نے کہا مسافر لگتے ہو، اگر لباس چاہیے تو لباس دیتا ہوں، غذا چاہیے تو غذا دیتا ہوں، رہائش چاہیے تو رہائش دیتا ہوں. وہ پاؤں میں پڑ گیا، آپ کون ہیں؟ میں اتنا کچھ بول رہا ہوں آپ خاموش ہیں. اس طرح امام کے پاس بھی شخص ہے، اس نے بھی امام کو کہا، لیکن امام نے بڑے پیار سے طریقے سے جو ہے وہ اسے سب کچھ عطا کیا. عزیزان محترم، ائمہ ہمیں سیرت دیکھیں. ایک شخص آتا ہے اور منادی کرتا ہے مدینہ کے اندر کے کون ہے جو سب سے بڑا سخی ہے. کیونکہ وہ بہت مقروض تھا، تو اسے کہا ایک ہی گھر ہے. مسجد میں بھیجا گیا، کہا یہ ایک ہی ہے یہاں. امام حسین علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے، کہا کہ یہی ہیں سب سے بڑے سخی. جب اس نے امام کو کہا، امام نے بولا چلو میرے گھر چلو. امام گھر لے گئے. امام کے پاس جو اشرفیاں تھیں جو بھی تھا امام نے ایک اس میں ڈالا اور دروازہ پورا نہیں کھولا، دروازے کے یوں باہر سے دے دیا. اس نے بولا کہ آپ کیوں نہیں سامنے آنا چاہتے، یعنی کیوں نہیں؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا تمہاری آنکھیں میری آنکھوں سے ملیں اور تم شرمندہ ہو. پھر امام نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی کہ صدقات جو لوگ نہیں دیتے ان کے ہاتھ کس طرح ریت میں ہوں گے. تو وہ رونے لگ گیا، کہتا مولا آپ کے تو نہیں ہو سکتے کبھی بھی اس طرح. لیکن امام خدا کی بارگاہ میں اس طرح تضرع کرتے ہیں. عزیزان محترم، ہم وہ زاویہ اپنی ائمہ کا دیکھیں، اس لیے بہرحال کیونکہ امام سجاد کا ہے تو وہ گریا، وہ دعائیں دیکھیں. وقت نہیں ہے کہ میں اگر ماہ رمضان ہوتا تو یقیناً دعائیں ابو حمزہ اسماعیلی ہم پڑھتے اور یہ دیکھتے کہ وقت بہت محدود ہے ہمارے پاس. لیکن اپنی زندگی میں کچھ تھوڑا سا دیکھیں کہ ائمہ نے کس طرح قربانیاں دی ہیں بشریت کی بقا کے لیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، امام جانتے تھے سارے کہ انسان ترقی کرے گا، اڑنے والی ٹیکسیاں بھی بنا لے گا، سب بنا لے گا، لیکن انسان خود پرواز نہیں کر پائے گا، خود دستہ چلا جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر انسانیت کو اجاگر کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پیدا کریں. تو بہرحال بس وقت میرا بہت زیادہ نہیں رہ گیا، محدود ہے، اور انشاءاللہ منقبت خواں بھی ہمارے درمیان میں موجود رہتے ہیں. تو میں کچھ امام کی تعریف خود امام کی زبانی جو کہ امام نے خطبے میں کہا کہ کچھ اس کے چیزیں اور کچھ اشعار، اور آپ انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام صلوات بھیجے محمد والے. خوب امام نے خطبہ دیا ایک، اور امام نے اس کے اندر اپنی تعریف بتائی کہ میں کون ہوں. اب ظاہر ہے ہم کیا تعریف کریں گے جو امام میں اپنی خود تعریف کریں گے. خود تعریف کرنا ویسے تو اپنے لیے اچھا نہیں ہے کہ انسان اپنی تعریفیں کرے میں یہ وہ، لیکن جہاں پر حق ہو اور حق گوئی ہو وہاں پر تعریف کرنا. اور خود یہ تو ائمہ کی تعریف ہے جنہوں نے خود کی ہے، تو ان کا ہدف یقیناً تبلیغ اسلام ہے، تبلیغ دین ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئی اور 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت دی گئی ہے. خوب وقت نہیں ہے کہ میں ہر چیز کی تشریح کر سکوں، بس میں وہ جو امام کا اپنا خطبہ ہے خوب عربی میں، وہ طولانی ہے، ہمارے دوست عالم بزرگوار مولانا سبطین امروہی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ آپ کی صلوات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں ترجمہ بس جتنا ہو سکے گا تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام فرماتے ہیں کہ ہمیں 6 چیزیں عطا ہوئیں اور 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت دی گئی ہے. ہمیں علم، حلم، سخاوت، فصاحت، شجاعت
اور مومنین کے قلب میں محبت عطا کی گئی ہے۔ یعنی علم آپ کے سامنے ہے، جو ائمہ کا علم تھا، چاہے 7 سال کا ہے چاہے 5 سال کا ہے، اس علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام کا حلم، امام کا بردباری، امام کی سخاوت، امام کا عطا کر دینا، امام کی فصاحت، کہ خود آپ صحیف سجادیہ، نہج بلاغہ یہ جملے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فصاحت کیا تھی۔ امام کی شجاعت آپ کے سامنے ہے، اور مومنین کے قلوب میں محبت۔ اب دنیا کچھ بھی کر لے، اس محبت کو دل سے نہیں نکال سکتی۔ وہی شخص تھا تو امام کے پاس آیا تو کہ مولا میں فقیر ہوں، میرا ہاتھ تنگ دست ہے، تو مولا بولا نہیں، تم تو دنیا کے امیر ترین آدمی ہو۔ کہا کہ مولا کیسے؟ کہا کہ اچھا تمہیں کوئی پوری دنیا کی حکومت دے دے اور بولے کہ تمہارے دل میں جو ہماری محبت ہے تم اسے دے دو گے؟ کہا نہیں مولا۔ تو کہا تم دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہو۔ اب یہ محبت دلوں میں پروردگار نے عطا کی ہے اہل بیت کو، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اور ہمیں فضیلت دی گئی ہے کہ نبی مختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کہ وہ ہم میں سے ہیں، صدیق یعنی علی علیہ السلام ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم سے ہیں، اللہ اور رسول کے شیر حمزہ ہم میں سے ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ ہم میں سے ہیں، اس امت کے سبتین اور جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہم میں سے ہیں۔ یہ امام تعریف کروا رہے ہیں۔ پھر امام کہتے ہیں کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو میں اسے اپنا حسب اور نسب بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے۔ امام شروع کرتے ہیں، امام کہتے ہیں میں مکہ اور مناخ کا بیٹا ہوں، زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی ردا میں حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اصل مقام پر نصب کیا، میں بہترین طواف اور سعی کرنے والوں کا بیٹا ہوں، میں بہترین حج کرنے والوں کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جو ایک شب میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے اور وہ مقام قاب و قوسین و دنا فدنا تک پہنچا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ملائکہ سما کے ساتھ نماز پڑھی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا پر خدا نے وحی کی، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مغروروں کی ناک زمین پر رگڑ دی یہاں تک کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے ہم رکاب ہو کر 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار ہجرت کی، 2 بار بیعت کی، جو بدر و حنین میں کافروں سے لڑا، آنکھ جھپکنے تک کی فرصت برابر کافر نہ رہا، میں صالح المومنین، وارث انبیاء، قاتل مشرکین، امیر المسلمین، مجاہدین کے سردار، زین العابدین اور گریہ کنندگان کے افتخار کا بیٹا ہوں، میں صابروں کے کردار کا، میں اہل بیت رسول میں سب سے اول نماز گزار کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی جبرائیل تائید اور میکائیل یاری کرتے رہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسلمانوں کے حرم کی حمایت کی اور مارکین اور ناقصین اور قاسطین کے ساتھ جنگ کی، اور جس نے دشمنوں کے ساتھ مبارزہ کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو قریش میں سب سے افضل ہے۔ عزیزان محترم، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے خدا اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایمان لانے میں سبقت دکھائی، جس نے حد سے تجاوز کرنے والوں کی کمر توڑ ڈالی اور مشرکین کو تحت دیگ کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو منافقین کے لیے خداؤں کے تیروں میں سے ایک تیر، جس کے دل نام مولا کائنات کا لیا جائے اور جس کے چہرے پر اگر رنگ بدل ہونا تو پتہ چل جائے گا مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔
بندگان خدا کی زبان، حکمت دین، خدا کا مددگار، اس کے امر کا ولی، حکم خدا کا باغ اور علم الہی کا حامل تھا۔ وہ جوان مرد سخی، نورانی چہرے والا، اچھائیوں کا جامع، سید و سردار، ابتہا، خدا کی رضا پر راضی، مشکلات میں آگے رہنے والا، صابر، دائم روزے دار، ہر آلودگی اور کساوت سے پاک، بڑا نماز گزار تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کے اسلاب کو منقطع کر دیا۔ یعنی آپ کو بتائیں کہ امام کی تلوار سلبوں کو دیکھ کے چلتی تھی، اگر کہیں پر بھی لگتا تھا کہ کوئی مومن پیدا ہوگا تو رک جاتی تھی۔ یعنی اس کی تلوار نے اسلاب کو منقطع کر دیا اور کفر کے گروہوں کو منتشر کر دیا۔ وہ محکم و قوی دل کا مالک، پکے اور استوار ارادے والا، وہ راسخ العزم تھا۔ وہ ایک بہادر شیر جیسا تھا کہ جس وقت میدان جنگ میں نیزے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے تھے تو انہیں چکی کی طرح پیس کر نرم کر دیتا تھا اور ان کی ہوا اکھاڑ دیتا تھا۔ وہ حجاز کا شیر نر، عراق کا سید و آقا تھا۔ وہ مکی و مدنی و خیفی و عقبی و بدری و احدی و شجری و مہاجری تھا۔ وہ ان تمام واقعات میں بے نفس نفیس موجود رہا۔ وہ سید العرب، شیر میدان جنگ، دو مشعروں کا وارث، دو بیٹوں یعنی حسن حسین کا والد۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے، میں فاطمہ سیدۃ نساء العالمین کا بیٹا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ تعریف تھی کہ جو امام نے خود اپنی کروائی ہے۔ وہ ہم کیا تعریف کریں گے امام کی، اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہمارے ٹوٹے پوٹے حروف ہیں۔ بہرحال یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم ان کی بارگاہ میں یہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور بہرحال یہ توفیق خدا کرے کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ قائم رہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری ان محافل و مجالس کو بھی قائم رکھے۔ بہرحال میں بہت تیزی سے، عادت ہو گئی یہ شعر پڑھے بغیر میں بھی نہیں جاؤں گا، اور آپ کو اچھا لگے کہ برا لگے، بہرحال اس کو آدمی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال نیام کو صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آج تو شعر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں ملیں گے آپ کو، آپ ڈھونڈتے رہیں گے، لیکن بہرحال نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال وہ اتنے امام کے خطبے کے بعد تو ہمارے لفظ تو کہیں پہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن بہرحال ثواب تو ہم نے بھی کمانا ہے، شاعر نے کمایا ہے تو ہم بھی پڑھ کے کمائیں گے۔ ایک شعر کے ساتھ کہ شعر کا مفہوم میرے ذہن میں اچھی طرح ہے، لیکن شاید الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں تو بعض اوقات شعراء اعتراض کر دیتے ہیں ہمیں، تو معذرت کے ساتھ ایک شعر ہے کہ ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی، ایک ہاتھ میں کائنات، ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی، ایک ہاتھ میں کائنات، حیراں کھڑا ہوں ایسا قیدی مختار دیکھ کر۔ اور بہرحال اسی شعر کے ساتھ آگے کلام آپ کی خدمت میں ہے کہ ہر نفس بس یہ کیا باصفا سجاد نے، ہر نفس بس یہ کیا باصفا سجاد نے، نقش اللہ کو روشن کیا سجاد نے۔ آب شمشیر یعنی آنسوؤں سے، آب شمشیر خطابت سے ہوا تاراج تخت، لہجہ حیدر میں ہوں خطبہ دیا سجاد نے۔ کربلا سے شام تک زنجیروں کو کر کے قلم، خاک کے ذروں پر لکھ دی کربلا سجاد نے۔ اور سرخی خون شہ مظلوم کو بخشا دوام، آدم سادات ابن کل کفا سجاد نے۔ سجدہ معبود کے ہمراہ مصلی کو کیا، غور کیجئے گا عزیزان محترم، سجدہ معبود کے ہمراہ مصلی کو کیا، حضرت شبیر کا فرش عزا سجاد نے۔ وہ حضرت ایوب حیرت میں ہیں کہ کس طرح دیا، حضرت ایوب نے کتنا گریہ کیا ہے، حضرت ایوب حیرت میں ہیں کہ کس طرح دیا معنی صبر و رضا کو ارتقا سجاد نے۔ آپ اپنے ہی سے گنیانے لگی روح دشمن، آپ اپنے آپ ہی سے گنیانے لگی روح دشمن، جب دکھایا اس کو حق کا آئینہ سجاد نے۔ اللہ اللہ کیا سپاہی تھا بنا تلوار کے، چاک کر دی بادشاہت کی ردا سجاد نے۔
اور بے نواؤں کو عطا کر کے دعاؤں کی نوا. صحیفہ سجادیہ کہ بے نواؤں کو عطا کر کے دعاؤں کی نوا ہم سخن بندوں کو خالق سے کیا سجاد نے. اور کفر کی ظلمت کو چھٹا دی کرن کی ایمان کی. کفر کی ظلمت کو چھٹا دی کرن ایمان کی. اندھیروں کے دوش پر رکھ کر دیا سجاد نے. بن گیا گرداب خود ساحل سفینے کے لیے جب کمر ڈالا لنگر نا خدا سجاد نے. کس نے دی اسلام کو انمٹ حیات جاویداں صاف ظاہر ہے روح کبریا سجاد نے. اور آخری دو شعر کے دین حق کے ساتھ اٹھا رکھی ہے اپنے دوش پر. یہ جو آپ کو بیان کیا نا کہ امام رات کو لے کے جاتے تھے زاد راہ کہ دین حق کے ساتھ اٹھا رکھی ہے اپنے دوش پر بے کسان شہر احمد کی غذا سجاد نے. خود ہی اپنی منقبت لکھوا گئے وہ آپ سے. خود ہی اپنی منقبت لکھوا گئے وہ آپ سے. یوں بھرم رکھا ہے صاحب آپ کا سجاد نے. صلوات بھیجے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی